ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کی اپیل ہے۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے یہ 16,300 کروڑ روپے کے معدنیات مشن کو آج منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بدھ کے روز اس سلسلے میں میڈیا کو جانکاری دی۔ اس کے ساتھ ہی کابینہ نے سی زمرے کے بھاری گڑ سے پیدا ہونے والے ایتھنول کی ایکس مل قیمت 56.28 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 57.97 روپے فی لیٹر کرنے کو بھی منظوری دے دی ہے۔ دہلی فسادات کے ملزم اور مصطفیٰ آباد اسمبلی حلقے سے ایم کے امیدوار طاہر حسین حراستی پیرول پر جیل سے باہر آ گئے ہیں اور انتخابی تشہیر میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی IANS سے بات کرتے انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مصطفیٰ آباد کے عوام انہیں جتوانے کا کام کریں گے۔ عدالت عظمیٰ نے 29 جنوری کو مرکزی حکومت سے مسلم خواتین کے ذریعے گزشتہ 6 سالوں میں 3 طلاق کے خلاف کرائے گئے مجرمانہ معاملوں کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے کہ 2019 میں پاس مسلم خواتین تحفظ شادی حقوق ایکٹ کی خلاف ورزی کر کتنے مسلم مردوں نے اپنی بیویوں کو 3 مرتبہ طلاق کہہ کر ان سے رشتہ منقطع کیا ہے۔ اس کی پوری تفصیلات فراہم کرنے کو کہا ہے۔ پورے ملک میں میڈیکل کالج میں داخلے کو لے کر جاری ریزرویشن نظام پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ میڈیکل کالجوں میں پوسٹ گریجویٹ کورسز میں رہائش ڈومیسائل کی بنیاد پر ریزرویشن کا فائدہ نہیں ملے گا۔ عدالت عظمیٰ نے اسے غیر آئینی مانا ہے۔ عدالت نے اسے آئین کی دفعہ 14 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ میں جسٹس رشیکیش رائے، جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس SVN بھٹی شامل ہیں۔ IIT دہلی اور فور سائٹ فاؤنڈیشن کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 55.1% ٹرک ڈرائیور کمزور نظر کے شکار ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 53.3% ڈرائیور دور کی نظر کے مسائل سے دوچار ہیں، جبکہ 46.7% کو نزدیک کی نظر کی خرابی کا سامنا ہے۔ مزید برآں 44.3% ڈرائیوروں کا جسمانی وزن BMI کے لحاظ سے خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہے۔ 57.4% میں ہائی بلڈ پریشر، 18.4% میں ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ ادھر کانگریس پارٹی نے آج 29 جنوری 2025 دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ اس منشور میں 5 ضمانتوں گارنٹی کا اعلان کیا گیا ہے جو دہلی کے عوام کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر کانگریس کی سینئر رہنما جے رام رمیش نے اس بات پر زور دیا کہ گارنٹی کا مطلب عوام کا حق ہے، جس کے مطابق اگر وعدے پورے نہ کیے گئے تو عوام قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزگار کی گارنٹی۔ دہلی کے عوام کو روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ تعلیم کی گارنٹی۔ دہلی میں تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کی جا سکے۔ نمبر 3، صحت کی گارنٹی۔ دہلی میں صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے جدید ہاسپٹلوں اور طبی سہولتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نمبر 4، آلودگی کم کرنے کی گارنٹی۔ دہلی میں فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ نمبر 5، پانی اور صفائی کی گارنٹی۔ دہلی کے عوام کو صاف پانی اور صفائی کے نظام کی بہترین سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پریاگراج میں مونی اماوسیا پر بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے بڑا فیصلہ کیا۔ ریلوے نے پریاگراج کے مختلف اسٹیشنوں سے آج 360 سے زیادہ ٹرینیں چلانے کا منصوبہ بنایا۔ وہیں مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ کے بعد پریاگراج نے آنے والے خصوصی ٹرینوں کو جگہ جگہ روک دیا گیا ہے تاکہ میلہ علاقے میں بھیڑ اور زیادہ نہ بڑھے۔ دہلی میں اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں زوروں پر ہیں۔ کانگریس کی سینئر رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ روز منگل کو نئی دہلی اسمبلی حلقے میں واقع مہارشی والمیکی مندر میں درشن کیے اور والمیکی کالونی کے لوگوں سے ملاقات کی۔
مودی نگر کے بھوجپور تھانہ علاقے میں دہلی میرٹھ ایکسپریس وے پر بدھ کو صبح گھنے کہرے کی وجہ سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں تقریباً 25 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، جس میں نصف درجن سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک کسی موت کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ واٹس ایپ کے iOS یوزرز کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ گزشتہ مہینے یہ بات کہی گئی تھی کہ واٹس ایپ پرانے iOS ورژن اور آئی فون ماڈلز کے لیے سپورٹ بند کرنے والا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ 5 مئی 2025 سے ایپ iOS 15.1 سے پہلے والے ورژنز پر کام نہیں کرے گا۔ کمپنی نے فیصلہ واٹس ایپ بزنس اور نارمل واٹس ایپ کے لیے کیا تھا۔ کمپنی اپنی سروس کو iOS کی تازہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپٹیمائز کرنے کے لیے پرانے ورژنز کے لیے سپورٹ بند کر دیتی ہے۔ پریاگ راج میں مہاکمبھ کے دوران مچی بھگدڑ نے یوپی اور پولیس انتظامیہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس حادثے سے غمزدہ مہا منڈلیشور پریمانند پوری نے کہا کہ جتنی بھیڑ تھی اسے پولیس نہیں سنبھال سکتی تھی، یہ پولیس کے کنٹرول سے باہر تھی، کمبھ کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ ہندوستانی خلائی اور تحقیقی تنظیم اسرو نے خلائی دنیا میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس نے شری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے اپنے 100ویں مشن یعنی GSLV راکٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا ہے۔ یہ ایک نیویگیشن سیٹلائٹ ہے۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن کی قیادت میں پہلا مشن تھا۔ انہوں نے 13 جنوری کو اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو جمنا کے پانی میں زہر کے مبینہ دعوے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا۔ کیجریوال نے کہا تھا کہ ہریانہ کی بی جے پی حکومت نے دہلی کو فراہم کیے جانے والے جمنا کے پانی میں زہر ملایا، اور اگر دہلی جل بورڈ نے بروقت اس زہر کو نہ پکڑا ہوتا تو یہ اجتماعی قتل عام میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ کل شام کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی ووکلا اسمبلی حلقے کے تکونا پر پہنچے، جہاں انہوں نے ووکلا سے کانگریس کی امیدوار کانگریس کی کونسلر اریبہ خان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ راہل گاندھی سے پہلے یوں تو بہت سے سیاسی رہنماؤں نے عوام سے خطاب کیا، لیکن وہاں سے کانگریس کی امیدوار اریبہ خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے علاقے کے تمام مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ بی جے پی نے انتخابی چندہ کمانے میں لمبی چھلانگ لگائی، اس کا چندہ تقریباً 4000 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پیر کو اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں سیاسی جماعتوں کو انتخابی چندے سے ہونے والی آمدنی کے بارے میں بتایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے بی جے پی کو ڈونیشن پچھلے سال کے مقابلے میں 87% بڑھ کر 3966.14 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ تاہم انتخابی بانڈز کے ذریعے چندہ کم ہو کر آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ 2023-24 کی بی جے پی آڈٹ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ چندہ دینے والوں کا تعاون 2022 اور 23 میں 2120.6 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2024 میں 3966.14 کروڑ روپے ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کو کس قدر بڑے پیمانے پر چندہ آ رہا ہے۔ ممبئی کے پوائی علاقے میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ یہاں ایک تاجر کو اس کے دوست نے بلیک میل کر کے 80 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ بات یہی نہیں رکی، ملزم نے تاجر کی بیوی سے فحش تصویر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر جسمانی تعلقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ملزم گزشتہ 6 ماہ سے تاجر اس کی بیوی کو ہراساں کر رہا تھا۔ آخرکار ملزمان کی مسلسل پریشانیوں سے تنگ آ کر پریشان تاجر نے پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ پولیس نے قتل کی دھمکی، بھتہ خوری، بلیک میلنگ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ادھر منگل کو دلفٹ جزیرے کے قریب سری لنکائی بحریہ کی فائرنگ میں 5 ہندوستانی ماہی گیر زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت کافی نازک ہے۔ سری لنکائی بحریہ کی جانب سے کیے گئے اس حملے کی ہندوستان نے شدید مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ نے جزیرے کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کیا، ان کی سینئر سفارتکار کے سامنے اس حملے کے حوالے سے سخت اعتراض جتایا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ کسی ریلوے اسٹیشن کا چھت گرنے سے اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی جا سکتی ہے؟ ایسا سربیا میں دیکھنے کو ملا ہے، جہاں گزشتہ 3 ماہ سے جاری ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے بعد وزیر اعظم ملوس دوسیویک کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ نومبر 2024 میں سربیا کے نووی ساو ریلوے اسٹیشن کا اسٹینڈ گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جو وزیر اعظم ملوس کے لیے وبال جان بن گیا۔ پورے ملک میں حکومت کے خلاف ناراضگی پیدا ہوئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ملوس نے عہدے سے استعفیٰ دینا ہی بہتر سمجھا۔
گزشتہ 7 مہینوں سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے زمین پر واپسی کی راہ دیکھ رہی خلاباز سنیتا ولیمز اور ان کے ساتھی بچ ولمور کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی واپسی کو لے کر ایکشن لینے کی بات کہی۔ اسپیس ایکس کے مالک اور ٹرمپ کی حکومت میں وزیر کا عہدہ سنبھالنے والے ایلن مسک نے خود اس کی اطلاع دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جنوبی سوڈان میں طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہونے سے 18 افراد کے جان کی بازی ہارنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ کی ریاست الاسکا میں ایک F-35 گر گیا۔ حادثے میں پائلٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شام سے امریکی افواج کی انخلا کا ارادہ رکھتے ہیں، عنقریب خالی کرنے والے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے مذاکرات کے دوبارہ آغاز سے متعلق کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ جنوبی لبنان پر قابض ظالم دہشت اسرائیلی فوج کے حملوں میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران 41 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ غزہ پر 471 روزہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جبری ہجرت کرنے والے 3,76,000 سے زائد فلسطینی بروز سومار نتساریم راہداری کھلنے کے بعد غزہ کے شمال میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دعویٰ کیا کہ ہم بین الاقوامی قانون کے مطابق شام کے گولان پہاڑیوں پر اپنے قبضے کو وسعت دیے گئے کوہ شیخ پر مستقل طور پر رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔